بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 149 ہجری میں حج کو جا رہا تھا۔ راستے میں قادسیہ ایک شہر کا نام ہے میں اترا۔ میں لوگوں کی زیب و زینت اور ان کے ہجوم اور کثرت دیکھ رہا تھا۔ میری نظر ایک نوجوان خوبصورت پر پڑی کہ اس نے کپڑوں کے اوپر ایک بالوں کا کپڑا پہنا، پاؤں میں جوتا بھی تھا اور سب سے علیحدہ بیٹھا تھا۔ میں نے خیال کیا کہ یہ لڑکا صوفی قسم کے آدمیوں میں سے معلوم ہوتا ہے کہ راستے میں دوسروں پر بوجھ ہی بنے گا، میں اس کو جا کر فہمائش کرتا ہوں۔ اس خیال سے میں اس کے قریب گیا۔ جب اس نے مجھے اپنے طرف آتے دیکھا، کہنے لگا، اے شقیق، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، بدگمانی سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اور یہ کہہ کر مجھے چھوڑ کر چل دیا۔ میں نے سوچا کہ یہ تو بڑی مشکل بات ہو گئی۔ میرا نام لے کر، حالانکہ مجھ کو جانتا بھی نہیں، میرے دل کی بات کہہ کر چل دیا۔ یہ کوئی واقعی بزرگ آدمی ہے، میں اس کے پاس جا کر اپنی بدگمانی کی معافی کراؤں۔ میں جلدی جلدی اس کے پیچھے چلا، مگر وہ میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ پتہ نہ چلا۔ جب ہم واقسہ پہنچے تو دفعتاً اس پر نظر پڑی کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا بدن کانپ رہا ہے اور آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں نے اس کو پہچان لیا اور اس کی طرف بڑھا تاکہ اسے اپنے گمان کی معافی کراؤں، مگر میں نے اس کی نماز سے فراغت کا انتظار کیا۔ جب وہ سلام پھیر کر بیٹھا تو میں اس کی طرف بڑھا۔ جب اس نے مجھ کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، اے شقیق، پڑھو، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بلا شبہ میں بڑا بخشنے والا ہوں ایسے لوگوں کو جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور پھر سیدھے راستے پر قائم رہیں۔ یہ آیت پڑھ کر وہ چل دیا۔ میں نے کہا کہ یہ شخص تو ابدال میں سے معلوم ہوتا ہے، 2 مرتبہ میرے دل کی بات پر متنبہ کر چکا۔ پھر جب ہم زیالہ میں پہنچے تو دفعتاً میری نظر اس جوان پر پڑی کہ وہ ایک کنویں پر کھڑا ہے، ایک بڑا سا پیالہ اس کے ہاتھ میں ہے اور کنویں سے پانی لینے کا ارادہ کر رہا ہے کہ وہ پیالہ کنویں میں گر پڑا۔ میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو ہی میرا پرورش کرنے والا ہے جب میں پیاسا ہوں پانی سے، اور تو ہی میری روزی کا ذریعہ ہے جب میں کھانے کا ارادہ کروں۔ اس کے بعد اس نے کہا، اے میرے اللہ، تجھے معلوم ہے، اے میرے معبود، اے میرے آقا، کہ اس پیالے کے سوا میرے پاس کچھ نہیں، بس اس پیالے سے مجھے محروم نہ فرمائیے۔ شقیق کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ کنویں کا پانی اوپر کو آ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور پیالہ پانی سے بھر کر نکال لیا۔ اول وضو کیا اور 4 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد ریت اکٹھا کر کے ایک مٹھی بھر کر اس پیالے میں ڈالتا جاتا تھا اور اس کو ہلا کر پی رہا تھا۔ میں اس کے قریب گیا اور سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا، اللہ نے جو نعمت تمہیں عطا کی ہے اس میں سے کچھ اپنا بچا ہوا مجھے بھی کھلا دیجئے۔ کہنے لگا، شقیق، اللہ جل شانہ کے ظاہری اور باطنی نعمتیں ہم پر رہی ہیں، اپنے رب کے ساتھ نیک گمان رکھو۔ یہ کہہ کر وہ پیالہ مجھے دے دیا۔ میں نے جو اس کو پیا تو خدا کی قسم اس میں ستو اور شکر گھلی ہوئی تھی۔ اس سے زیادہ خوش ذائقہ اور اس سے زیادہ خوشبودار چیز میں نے کبھی نہیں کھائی تھی۔ میں نے خوب پیٹ بھر کر پیا، جس کی برکت سے کئی دن تک نہ تو مجھے بھوک لگی نہ پیاس لگی۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ داخل ہونے تک میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ جب ہمارا قافلہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا تو میں نے قبۃ الشراب کے قریب ایک مرتبہ آدھی رات کے وقت نماز پڑھتے دیکھا۔ بڑے خشوع سے نماز پڑھ رہا تھا اور خوب رو رہا تھا۔ صبح تک اسی طرح نماز پڑھتا رہا۔ جب صبح صادق ہو گئی تو وہ اسی جگہ بیٹھا تسبیح پڑھتا رہا۔ اس کے بعد صبح کی نماز پڑھی اور پھر بیت اللہ کا طواف کیا۔ پھر وہ باہر جانے لگا تو میں اس کے پیچھے لگ لیا۔
बाहर जाकर देखा तो रास्ते में जिस हालत में देखा था उसके बिल्कुल खिलाफ बड़े हश्म कदम गुलाम उसके मौजूद हैं। चारों तरफ से इसको घेर रखा है, सलाम करके हाजिर हो रहे हैं। मैंने एक शख्स से जो मेरे करीब था दरियाफ्त किया कि ये बुज़ुर्ग कौन है। उसने बताया कि ये हज़रत मूसा बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, यानी हज़रत जाफ़र सादक के साहबजादे हैं। मुझे ताज्जुब हुआ। मैंने ख्याल किया कि ये अजायब वाकई ऐसे ही सैयद के होने चाहिए। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने तहज़ीब में लिखा है कि हज़रत मूसा काज़म रहमतुल्लाह अलैह के मनाक़ब बहुत हैं। इन हज़रात का तो पूछना ही क्या है कि ये इस ख़ानदान के चाँद, सूरज और सितारे हैं। हक़ तआला शानहू ने इस ख़ानदान ही में वो खुसूसी जवाहिर और अखलाक का कमाल रखा है जहाँ तक हम जैसों की परवाज़ भी नहीं। सैयदों के ख़ानदान का मामूली से मामूली आदमी भी कोई अजीब आदत अपने अंदर रखता है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तग़फिरुल्लाह।